بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت کا بوجھ۔ مدینہ منورہ کی گلیاں اپنی خاموشی میں بھی روشنی بکھیر رہی تھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی صدا گونجتی تو ہر طرف ایک روحانی سکون چھا جاتا۔ یہ دور وہ تھا جب مسلمان دین اسلام کو اپنی زندگی کا مرکز بنا چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر دل میں جاگزیں ہو چکی تھی۔ اس قصے کا مرکزی کردار ایک نوجوان تاجر عبدالرحمن تھا۔ وہ مدینہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اور اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھا۔ بچپن سے ہی اس نے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ تجارت کا اصل مقصد صرف نفع کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ پہلا منظر غیر مسلم کا امانت میں رکھوانا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک غیر مسلم تاجر سامی بن حارث عبدالرحمن کی دکان پر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ سامی نے کہا، عبدالرحمن، میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور میرے پاس کچھ سونے کے سکے اور قیمتی کپڑے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت تمہارے پاس رکھ دوں۔ عبدالرحمن نے مسکرا کر جواب دیا، امانت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تم بے فکر ہو کر یہ میرے پاس چھوڑ دو۔ سامی نے کہا، میں جانتا ہوں تم سچے مسلمان ہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہو، اس لیے میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یوں وہ سامان عبدالرحمن کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر دیا گیا۔ آزمائش کی اب ابتدا شروع ہوئی۔ کچھ دن بعد مدینہ میں خبر پھیلی کہ سامی بن حارث کا سفر کے دوران انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے کوئی قریبی رشتہ دار مدینہ میں نہیں تھے۔ لوگ عبدالرحمن سے کہنے لگے، عبدالرحمن، وہ اب دنیا میں نہیں رہا، یہ سامان تم رکھ لو۔ ایک دوست نے تو یہاں تک کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن عبدالرحمن کا دل کانپ اٹھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، جس نے کسی کی امانت میں خیانت کی وہ قیامت کے دن خیانت کرنے والے کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اب عبدالرحمن اس پریشانی میں تھا۔ اب ضمیر کی کشمکش جو تھی۔ رات کے وقت عبدالرحمن گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کی بیوی ام حسن نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنا خاموش کیوں ہو؟ تو عبدالرحمن نے کہا، میرے پاس سامی کی امانت ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے اور کوئی وارث نہیں ملا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ امانت صرف اس کے خاندان کو ہی لوٹانی چاہیے۔ ام حسن نے نرمی سے کہا، اگر تمہارا دل یہی گواہی دیتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں اس فیصلے کا بہتر صلہ دے گا۔ اب کہانی کا اگلا منصر شروع ہوتا ہے، جب وہ سفر برائے دیانت شروع کرتا ہے۔ عبدالرحمن نے سامان باندھا اور سامی کے آبائی شہر کا پتہ لگایا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اس شہر پہنچا اور سامی کے گھر کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک بوڑھی عورت ملی جو سامی کی ماں تھی۔ عبدالرحمن نے سلام کیا اور کہا، میں مدینہ سے آیا ہوں اور یہ سامان آپ کا ہے، یہ آپ کے بیٹے سامی نے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا، میں نے سوچا تھا کہ اس دنیا میں ایماندار لوگ ختم ہو گئے ہیں، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج بھی سچے ہیں۔ پانچواں منظر شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس کا انعام کیا دیا۔ عبدالرحمن امانت لوٹا کر واپس مدینہ آیا۔ راستے میں ہی ایک قافلہ ملا جو شام سے آیا تھا۔ ان کے پاس نایاب کپڑے تھے جو مدینہ میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ عبدالرحمن نے تھوڑے سے پیسے میں کچھ کپڑے خرید لیے۔ جب مدینہ پہنچا تو وہ کپڑے اتنے مہنگے بک گئے کہ اس کو کئی گنا نفع ہوا۔
اس نے شکر کے ساتھ کہا، یا اللہ، تو نے امانت لوٹانے کے بعد مجھے اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا جو میں خود رکھ سکتا تھا۔ اب اس کہانی میں سبق کا پیغام کیا تھا؟ چند دن بعد عبد الرحمن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا اپنے دوستوں کو یہ قصہ سنا دے رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، تمہیں ڈر نہیں تھا کہ سفر میں نقصان ہو جائے گا؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، امانت کا بوجھ ڈر کے بغیر اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کے لیے امانت لوٹاتا ہے اللہ اسے کچھ نقصان نہیں دیتا۔ لہٰذا اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ امانت داری صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ دیانت دار کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کے وقت دل کی آواز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔